اگر کوئی بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو یتیم کو پالے گا, کافل الیتیم ہے, شیعہ سنی کتابوں میں, صحیح بخاری میں, کافل الیتیم کا ہاتھین معیہ فی الجنہ, یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. نہیں ہے میرا مطلب میرے ساتھ پیغمبر فرما رہے ہیں یتیم کو پالنے والا, یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور وہ ابو طالب جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا, ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ اور فرما رہے ہیں گرامی, جب مسلمان اپنا عقیدہ بنائے تو سیرت نبی کو دیکھ کے عقیدہ بنائے. کہ جن حبیب خدا نے فرمایا عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا, اور وہ جنہوں نے خود سرور کائنات کو پالا, اب سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا. اب میں ایک حدیث سے پیش کر دیتا ہوں. چھٹے ماں فرماتے ہیں کیونکہ ان کے بھی شب ولادت ہے, فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں شفاعت کے انتظار میں, اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ آ جائیں شفاعت کرنے پہ, تو امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ دونوں سب مشرق سے لے کے مغرب تک سب لوگوں کی شفاعت کر دیں گے, لیکن پھر بھی ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. جناب ابو طالب کا مقام ہے. اور 6 برس کے ہیں کہ جناب آمنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. 8 برس کے ہیں کہ اب مسلمانوں نے سب نے, مورخین نے لکھا کہ سرور کائنات اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. 8 برس کے تھے یہ اپنے دادا کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے یا کعبہ آپ کا, ہے یا نہیں. فرما رہے ہیں نہیں بھائی, میرے الفاظ میں تیز بولتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو یقین مانیے ضرور آپ کو ایک مرتبہ اپنے ایمان میں تازگی محسوس ہوگی. آپ کا جناب سرور کائنات سے متعلق ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا. ممبر ایمان بڑھانے کی جگہ ہے, اختلاف کی نہیں. جناب سرور کائنات اپنے دادا کے ساتھ جناب عبد المطلب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب زمین پہ گر جاتے, 160 برس سے زیادہ آپ کا سن ہے, تو سب لوگ کہنے لگے انہیں مسجد الحرام سے باہر لے جائیں. سرور کائنات نے کہا نہیں, خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ, خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ. جیسے ہی سب لوگ لے گئے, کہا کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کے سردار یہاں پہ چابی بتا یہی ہے, انہی کے ہاتھ میں ہے, اور آپ ان کے پوتے ہیں, جیسا آپ کا حکم. وہاں پہ لے جائے, سب باہر چلے گئے. جناب عبد المطلب نے سب سے کہا ذرا میرے بیٹوں کو بلا دو. اب جناب عبد المطلب لیٹے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر, دائیں طرف آپ کے جناب سرور کائنات ہے سیدھے ہاتھ پہ, اور الٹے ہاتھ پہ تمام بیٹے بیٹیاں, آپ کے بہویں, آپ کے داماد, سب پوتے پوتے سب آ گئے. ایک مرتبہ آپ نے کہا ذرا ابو طالب کو بلاؤ. جب حج پہ لوگ آتے تھے نا تو جناب حمزہ کی ذمہ داری ہوتی تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی, اور جناب ابو طالب کی ذمہ داری ہوتی تھی کھانا کھلانے کی. جناب عبد المطلب کی طرف سے پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یہ نہیں, تو جناب ابو طالب کو فوراً بلایا. اب سمجھ میں آیا یہ بانیان کا دروازوں پہ کھڑے ہونا جناب ابو طالب کی سیرت ہے. اور جناب ابو طالب کو بلایا, کہا جناب عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے ابو طالب کو بلا دو. ابو لہب نے کہا مجھے بتا دے, کہا تجھ سے کام نہیں, ابو طالب سے کام ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو بلایا. جناب ابو طالب سے کہا میرے قریب آ جاؤ. سارے بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں. جناب عبد المطلب نے رسول خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. جناب ابو طالب سے کہا قریب آئیں, اور جناب رسول خدا کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دے کے ایک جملہ کہا ابو طالب اسے بھتیجا نہ سمجھیے گا, اپنا بیٹا ہی سمجھیے گا. جناب ابو طالب نے کہا بابا میرا آپ سے وعدہ ہے, اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کروں گا.
حاضر ہیں کہ میرے ساتھ؟ کہا میں اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کروں گا. اور ایسا ہی جناب ابو طالب نے کیا. پوری زندگی اتنی محبت دی کہ سرور کائنات نے کہا میرے ماں باپ کے بعد میرے ماں باپ جناب ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد. خود کہا ان کے انتقال پہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی. چلیں گے نا؟ تب جناب سرور کائنات 8 برس کے اندر کہ جناب 18 برس کے ہوئے جناب ابو طالب کے ساتھ آپ شام گئے تجارت کے لیے. دینیات میں بچوں نے پڑھا ہوگا، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. جب تجارت پہ گئے دمشق تو ایک مرتبہ وہاں پہ، اب انگریزی میں کہتے ہیں مونسٹری ہے، جیسے مدرسہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں لوگ عالم بننے کے لیے. تو عیسائیوں کا باقاعدہ ایک کلیسا تھا جہاں سارے کے سارے پڑھنے کے لیے آتے تھے پادری بننے کے لیے. تو بہت بڑا ان کے مونسٹری وہاں پہ تھی. سب کے سب وہاں جمع تھے کہ ایک پادری نے جو پوپ تھا سب سے بڑا، جو ان کا بابا تھا اعظم، اس کو آواز دے کے کہا تھا دیکھو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے. میں نے غور کیا کہ جہاں وہ پہاڑ سے اترتا ہے سارے درخت جھکنے لگتے ہیں. وہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو درخت ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اور جہاں جہاں پتھروں پہ وہ قدم رکھتے ہیں وہ پتھر اچھلنے لگتے ہیں، جیسے پتھروں کو پتا ہو کہ بڑا اہم قدم آ رہا ہے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ خاص ہے. ایک مرتبہ سب باہر آئے، کہا کہ بھئی ان سے بات نہ کرنا، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہیں، ذرا ان سے پوچھو یہ کون ہے. تو ایک پادری نے جا کے جناب ابو طالب سے کہا یہ جوان آپ کے ساتھ جو آ رہا ہے جو اتنا خوبصورت ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا محمد ہے. ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہ اے ابو طالب، ہم نے جو بائبل میں جو انجیل میں ساری نشانیاں پڑھی ہیں جناب عیسیٰ سے آخری نبی کی، وہ ساری نشانیاں ان میں نظر آ رہی ہیں. اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس لے آئیے، ہم انہیں قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا میں وعدہ نہیں دے سکتا، پوچھ کے بتاؤں گا. یہ احمد مختار ہے. آج وہ جو بدعقیدہ ہیں انہیں تو سب نے ایمان کی سند دے دی، اور جس جیسا کسی کا ایمان نہیں اس ابو طالب کو مسلمان نہ جانے کیا کیا کہہ رہے